شہر کی مصروف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی رحاف کی گاڑی اب آفس کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ رحاف کا موڈ آج تھوڑا خراب تھا کیونکہ اس کی طبیعت ابھی اتنی صحیح نہیں تھی کہ وہ آفس کا رخ کر لیتی، لیکن گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اسے آنا پڑا۔ وہ گھر سے سوچ کر آئی تھی کہ آج المیر نے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو آج وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر اس سے 2 ہاتھ کر کے رہے گی۔ وہ آفس کی پارکنگ لاٹ میں پہنچی، اس کا ذہن اس وقت انہی باتوں میں الجھا تھا جب ایک دم اپنے پیچھے ایک زوردار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایک زوردار آواز آئی اور رحاف کا دل جیسے حلق اس میں نے آ گیا۔ ہانپتے ہوئے بریک ماری اور باہر جھانکا۔ سامنے المیر کی چمکتی ہوئی سیاہ میرون آڈی کھڑی تھی، جس کے بائیں بمپر پر اب رحاف کی گاڑی کی وجہ سے ایک واضح اور بدنما خراش آ چکی تھی۔ یا اللہ، آج تو میری خیر نہیں، رحاف نے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ المیر اپنی گاڑیوں کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ وہ گاڑی کو صرف سواری نہیں، اپنی ذات کا حصہ سمجھتا تھا، اور کچھ دن پہلے ہی تو وہ صرف اپنی گاڑیوں کا دیدار کروا کر آیا تھا۔ رحاف کو اپنی موت آج صاف نظر آ رہی تھی۔ اللہ جی پلیز آج بچا لیں، پکا ساری نمازیں پڑھوں گی، وہ دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی۔ رحاف جب لفٹ سے نکل کر آفس کے فلور پر پہنچی تو اسے غیر معمولی خاموشی کا سامنا کرنا عام پڑا۔ طور پر فون کی گھنٹیاں اور لوگوں کی چہل پہل ہوتی تھی، مگر آج ہر کوئی اپنی جگہ دبکا ہوا تھا۔ سارا، یہ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اس نے ریسیپشنسٹ سے سرگوشی میں پوچھا۔ سارا نے المیر کے آفس کی طرف دیکھا۔ آج باس کا بہت موڈ خراب ہے، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی بغیر اجازت اندر نہ آئے، یہاں تک کہ کافی کے لیے بھی نہیں۔ دائم سر اندر ہی ہیں، شاید وہی انہیں سنبھال رہے ہیں۔ رحاف کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، اسے لگا کہ شاید المیر کو پارکنگ والے حادثے کا پتہ چل گیا ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ اس نے ٹینشن میں اپنے کیبن کا رخ کیا اور اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور ناخن دان سے کترنے لگی۔ المیر کے آفس کا منظر باہر سے بھی زیادہ بوجھل تھا۔ المیر اپنی لیدر چیئر پر ساکت بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، مگر نظریں کہیں دور کھڑکی سے باہر جمی تھیں۔ دائم اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج 27 فروری تھی، المیر کی زندگی کا وہ سیاہ دن جسے وہ ہر سال اپنے کام کے ڈھیر تلے دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ المیر، پچھلے 15 سالوں سے تم یہی کر رہے ہو، خود کو کمرے میں بند کر لینا، کسی سے بات نہ کرنا، یہ اس کا حل نہیں ہے، دائم نے نرمی سے کہا۔ حل کیا ہے دائم؟ المیر کی آواز اب توڑ پھوڑ محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن کی یادیں، یا وہ منظر جب میری ماں نے اپنے آنسو پونچھ کر میرے لیے خود کو مرد بنا لیا تھا۔ وہ عورت تھیں، ان کے کتنے خواب ہوں گے، لیکن انہوں نے سب بھلا کر دن رات ایک کر دیا صرف میرے لیے۔ جہاں اذیت ان کی زندگی کا حصہ تھی، میرے باپ کی آزمائش ختم ہوئی تو میں ایک آزمائش بن کر کھڑا ہو گیا۔ المیر کا باپ اس کے لیے کوئی ہیرو نہیں تھا، وہ ایک سخت گیر شخص تھا جس نے المیر کی ماں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ مگر اس دن المیر کی 12ویں وہ سالگرہ پہلی پر بار اس کے لیے کیک لینے نکلا تھا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ المیر کو اس دن سے، اس کیک سے اور اس لفظ سالگرہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میری فلائٹ ہے، ورنہ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر نہ جاتا، دائم نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، اور اگر تم گھر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن پلیز کسی امپلائی پر غصہ نہ کرنا، تمہاری شکایتوں کے فون مجھے وہاں آ رہے ہوتے ہیں، اور تم پاس بھی نہیں ہوتے جو 2-4 مکے مار کر تمہیں سیدھا کر سکوں، اس لیے مجھ پر رحم کھانا۔ میرے آفس میں کام کرتے ہوئے تمہیں فون کرتے ہیں؟ المیر قدرے شوق سے بولا۔ میرا نہیں، ہمارا آفس، دائم نے تصحیح کی۔ کل کو میرے گھر میں بھی اپنا حصہ نکال دینا، المیر کلس کر رہ گیا۔ دائم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد المیر نے انٹرکام پر رحاف کو فائل لانے کا کہا۔ رحاف، جو باہر بیٹھی اپنا ناخن چبا رہی تھی، ہمت جمع کر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ڈرپوک نہیں تھی، بلکہ المیر کا خون ابالنا تو اس کا مشغلہ تھا، مگر آج المیر کے چہرے پر موجود تکلیف نے اسے خاموش کر دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ سر، یہ فائلز، رحاف نے دھیمے سے کہا۔ المیر نے بغیر دیکھے ہاتھ بڑھایا۔ رکھ دو اور جاؤ۔ رحاف وہیں اس کھڑی نے رہی۔ سوچا کہ شاید اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی ہمدردی کا جملہ کام کر جائے۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ اس نے چپکے سے ایک چھوٹا سا کپ کیک منگوایا تھا جو اس نے اپنے بیگ میں چھپا رکھا تھا۔ سر، مجھے پتہ چلا کہ آج آپ کی برتھ ڈے آئی ایم ہے۔ سو سوری، میں کوئی گفٹ نہیں لا سکی، مگر میں نے سوچا کہ شاید… اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چھوٹا سا کیک میز پر رکھا۔ المیر کی نظریں اس کیک پر پڑیں تو جیسے اس کے اندر کوئی جوالا مکھی پھوٹ پڑا۔ اس نے فائل پٹکی اور کھڑا ہو گیا۔ کس نے حق دیا تمہیں میری پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنے کا؟ اس کی آواز گونجی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سستا ڈرامہ کر کے تم مجھے متاثر کر لو گی؟ تمہیں کام کے لیے رکھا گیا ہے، میری زندگی کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے نہیں۔ رحاف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ دکھ کے نہیں، غصے کے تھے۔ وہ اس کی تکلیف بانٹنے آئی تھی اور اسے ذلیل کر رہا تھا۔ آپ اتنے بدلحاظ کیوں ہیں؟ رحاف کا لہجہ اب بلند تھا۔ میں صرف آپ کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگا آپ انسان ہیں، پتھر نہیں۔ لیکن آپ تو اپنی انا کے خول میں قید ایک ایسے شخص ہیں جو کسی کی ہمدردی کو بھی توہین سمجھتا ہے۔
باہر نکلو یہاں سے، المیر نے میز پر ہاتھ مارا۔ جا رہی ہوں، اور ہاں جاتے جاتے سن لیں۔ رحاف نے غصے میں اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑی۔ آپ کی وہ بیش قیمت آڈی جس پر آپ کو بڑا ناز ہے، اسے میں نے پارکنگ میں ہٹ کر دیا ہے۔ بمپر پر اچھا خاصا نشان پڑ گیا ہے۔ اب بیٹھ کر اپنی کار کا ماتم کریں اور اپنی اس تلخی کے ساتھ اکیلے رہیں۔ رحاف کے منہ سے گاڑی ہٹ کرنے کا اعتراف سن کر المیر کے ماتھے پر ابری رگیں مزید تن گئیں۔ اس کی وہ پسندیدہ کار تھی۔ تم نے میری گاڑی ہٹ کی؟ المیر کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ رحاف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ غصے کی وہ قسم تھی جو چیخنے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر تیز قدموں سے پارکنگ کی طرف بڑھا۔ رحاف جو اب خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے غصے میں سچ کیوں اگلا، اس کے پیچھے بھاگی۔ نیچے پارکنگ میں المیر اپنی کار کے سامنے ایسے جھکا ہوا تھا جیسے کسی گہرے زخم کا معائنہ کر رہا ہو۔ محرون پینٹ اکھڑ چکا تھا اور میٹل پر ایک بدصورت ڈنٹ پڑا تھا۔ المیر کی انگلیاں اس خراش پر لرزیں۔ اس نے زور سے آنکھیں میچیں۔ آئی ایم سوری، وہ اصل میں موڑ کاٹتے ہوئے رحاف نے پیچھے سے وضاحت کرنی چاہی۔ المیر بجلی کی تیزی سے مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شٹ اپ رحاف، جسٹ شٹ اپ، اس نے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش کروایا۔ تم جیسی لاپرواہ لڑکیوں کو لگتا ہے کہ زندگی ایک مذاق ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس گاڑی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے کیسی اذیت ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نا میں شرمندہ ہوں۔ رحاف کا اپنا لہجہ بھی اب بلند ہوا، حالانکہ اندر سے وہ اس کے غصے سے لرز رہی تھی۔ لیکن آپ ایک گاڑی کے لیے مجھے اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے۔ گاڑی؟ المیر اس کے قریب آیا۔ اس کا قد رحاف سے قدرے بڑا تھا، اس لیے وہ اس کے سامنے دبکی کھڑی تھی۔ یہ میری سپیس ہے جہاں میں خود کو محفوظ سمجھتا ہوں، اور تم نے وہاں بھی گھس کر سب برباد کر دیا۔ پہلے وہ بیہودہ کیک لا کر میرے آفس کا ماحول خراب کیا، اور اب یہ۔ وہ کیک بیہودہ نہیں تھا، رحاف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مجھے پتہ چلا کہ آج آپ کی سالگرہ ہے۔ مجھے لگا شاید آپ اکیلے ہوں گے، شاید آپ کو کسی کی ضرورت ہو۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، المیر اس پر دھاڑا، خاص طور پر تمہاری جیسی لڑکی کی جسے یہ بھی نہیں پتہ کہ کسی کی نجی زندگی اور پروفیشنل لائف کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جاتی ہے۔ رحاف کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ آپ کا مسئلہ سالگرہ یا گاڑی نہیں ہے المیر دی گریٹ، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی آپ کے اس خول کے اندر نہ جھانک لے۔ آپ اس گاڑی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ بولتی نہیں ہے، یہ سوال نہیں کرتی، اور یا آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ میں آپ کی ذاتی زندگی میں گھس رہی ہوں؟ یہ تو آپ کا کام ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے یہ کام آپ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ اس کو چپ کروا چکی تھی۔ تھپڑ تو نہیں لگا، مگر المیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تم اس کا بل ادا کرو گی آج ہی۔ یہ ورکشاپ جائے گی، اور تمہیں پتہ ہے اس کی پینٹ جاب کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی گاڑی پر جو انسانوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ بھیج دو، لیکن بل تم ہی دو گی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے آگے بڑھائی۔ مغرور، بدتمیز، پتھر دل انسان، اس نے چلا کر کہا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ المیر دور جا چکا ہے۔ نیو یارک کی سردی فروری کے آخر میں اپنے عروج پر تھی۔ دائم نے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی جوزف کو فون لگایا۔ محض 15 منٹ گزرے تھے کہ اس کا ڈرائیور گاڑی لے کر پہنچ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا۔ بیڈ فورڈ ایونیو، اس نے مختصر سا حکم دیا اور شیشے پر جمی دھند صاف کر کے باہر دوڑتے مناظر دیکھنے لگا۔ اسے تھکن تھی، مگر ذہن میں المیر کی تکلیف گردش کر رہی تھی۔ کاش وہ اس کو اتنی خوشیاں دے سکتا کہ وہ اپنی تمام دکھ بھول جاتا اور نرم انسان بن کر زندگی گزار سکتا، لیکن ابھی وہ وقت آنا تھا اور دائم کو اسی کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک پرانی گلی کے نکڑ پر رکی۔ دائم اترا اور سیدھا اس لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھا جس پر دی انک پورٹ کا بورڈ لٹک رہا تھا۔ یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی، جہاں یہاں کی کافی جیسا ذائقہ اس کو کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ نیو یارک آنے کے بعد وہ ہمیشہ پہلے یہیں کا رخ کرتا تھا۔ کیفے کے مالک مارٹ سے دائم کی کافی اچھی دوستی تھی، جو ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ دائم جا کر کھڑکی کے ساتھ لگی میز پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب اس کو کافی نہ ملی تو وہ کھڑا ہوا اور کاؤنٹر پر پہنچا۔ کاؤنٹر کے پیچھے مارک نہیں تھا، بلکہ ایک لڑکی تھی جس کے بال بے ترتیب کٹے ہوئے تھے اور اس نے سفید رنگ کا ایک ڈھیلا سویٹر پہن رکھا تھا۔ وہ بہت بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ کافی مشین کے ساتھ جدوجہد کر رہی تھی، جبکہ ایک گاہک غصے میں اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے لاٹے مانگی تھی، یہ کیا ہے؟ گاہک نے بدتمیزی سے کہا۔ لڑکی کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ سوری، میں بس ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کپ اٹھایا، مگر اسی دوران مشین سے بھاپ کا ایک زوردار پریشر نکلا اور اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹکا کھا گیا اور جل گیا۔ مارٹ کچن سے باہر آیا۔ ایسپریسو کا شاٹ بہت جلدی نکال دیا تم نے، یہ کڑوا ہو جائے گا۔ دوبارہ بناؤ، کیفے کے بوڑھے مالک مارک نے قدرے سختی مگر ہمدردی سے کہا۔ مارک کا لہجہ سخت تھا اور اس لڑکی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ کسی کے سامنے رو نہیں سکتی تھی۔
دائم یہ سب دیکھ رہا تھا، اسے وہ لڑکی اس ماحول کے لیے بالکل انفٹ لگی تھی۔ وہ کوئی منجھی ہوئی ویٹرس نہیں تھی، بلکہ کوئی ایسی ہستی تھی جو پہلی بار زندگی کی کڑواہٹ سے براہ راست ٹکرا رہی تھی۔ گاہک کے جانے کے بعد دائم کاؤنٹر کے قریب آیا۔ لڑکی نے اپنے ہاتھ کی جلن چھپاتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی گہری اداس آنکھوں نے ایک پل کے لیے دائم کو دیکھا۔ دائم کو لگا جیسے اس نے یہ آنکھیں کہیں دیکھی ہیں، شاید لاہور میں، یا شاید صرف اس کا وہم تھا۔ لیکن نہیں، وہ یہ آنکھیں بہت پہلے دیکھ چکا تھا۔ وہ ان آنکھوں کو بھول ہی تو نہیں پایا تھا۔ اس کا ذہن بار بار الجھ رہا تھا۔ اسپریسو ڈبل شاٹ، دائم نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس بار اس نے بہت احتیاط سے کافی بنائی، مگر اس کی انگلیاں اب بھی لرز رہی تھیں۔ کافی کا مگ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے اس نے دائم کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی۔ دائم نے کافی کا سپ لیا۔ کافی اچھی ہے، بس تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، اس نے بہت دھیمے سے کہا۔ دائم کافی لیے دور ایک میز پر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی بار بار اپنے کٹے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی، کبھی کافی گراتی تو کبھی گاہک سے معذرت کرتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد زرنین بوجھل قدموں کے ساتھ سڑک پر چلنے لگی۔ باہر کی سرد ہوا اب اسے اپنے وجود کا حصہ لگنے لگی تھی۔ اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر نظر پڑی تو آنکھوں میں نمی آ گئی اور تکلیف نئے سرے سے محسوس ہوئی۔ لانگ کوٹ کی جیب میں ہاتھوں کو گرمائش دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہڈیوں کو جما دینے والی سردی نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہاسٹل پہنچی اور تیزی سے لابی سے گزرتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ زرنین نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پیٹھ دیوار سے ٹکا کر ایک لمبا سانس لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں تنہائی کا احساس اور بھی گہرا ہو گیا تھا، لیکن یہ تنہائی اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس نے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جہاں باریک قابلے ابھر رہے تھے۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے بازو میں دوڑ گئی۔ وہ بوجھل قدموں سے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس اسے اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو چھوا۔ وہ بال جنہیں وہ کبھی بہت ناز و نخرے سے سنوارتی تھی، اب بے ترتیبی سے اس کے گردن پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ کی لرزش آئینے میں واضح تھی۔ وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے صرف ایک اجنبی لڑکی نظر آئی، شاید زندگی کے شور میں اپنا نام کھو چکی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زرنین، اندر ہو؟ یہ وارڈن کی آواز تھی۔ زرنین نے جلدی سے آنکھیں صاف کی اور دروازہ کھولا۔ جی بیٹا، میڈم صوفیہ نیچے لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کل صبح سویرے جا رہی ہیں، اس لیے وہ جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ زرنین نے ایک لمحہ تامل کیا، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس نے اپنا لانگ کوٹ دوبارہ پہنا تاکہ اپنا ہاتھ اور بکھرا ہوا ہاتھ چھپا سکے اور لابی کی طرف چل دی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی نظر نیچے لابی کے صوفے پر پڑی۔ میڈم صوفیہ وہاں بیٹھی تھیں، مگر ان کے سامنے والے صوفے پر کوئی اور بھی موجود تھا، ایک قداور شخص جس نے گہرے رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا، نہایت اطمینان سے صوفے پر نیم دراز فون استعمال کر رہا تھا۔ زرنین کی قدم ایک پل کے لیے تھم گئے۔ وہی شخص جس سے کچھ دیر پہلے وہ ملی تھی۔ اس نے ہمت جما کر میڈم صوفیہ کے قریب پہنچی۔ میڈم، آپ نے بلایا؟ میڈم صوفیہ نے شفقت سے مسکرا کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ زرنین، میں کل صبح اپنے گھر جا رہی ہوں تو میں نے سوچا تمہیں ایک بار پھر دیکھ لوں اور کچھ چیزیں سمجھا دوں۔ دائم نے فون سے نظریں نہیں ہٹائیں، مگر اس کی انگلیاں اسکرین پر تھم گئیں۔ وہ بظاہر مصروف تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ زرنین کی دبی دبی آواز پر تھی۔ بیٹا، تم یہاں نہیں ہو؟ میڈم صوفیہ نے زرنین کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ باقی لڑکیاں تو پرانی ہیں، وہ سب جانتی ہیں میں اب 2 ماہ بعد آؤں گی۔ اس دوران اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو، کمرے میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اور ضرورت ہو، تم بلا جھجک وارڈن سے کہہ سکتی ہو یا براہ راست مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ، زرنین نے مختصر جواب دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دائم کی نظریں اب اس فون سے ہٹ کر اس کے جھکے ہوئے سر اور اس کی شخصیت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اور یہ میرا بیٹا ہے دائم، میڈم صوفیہ نے اپنا تعارف کروایا۔ دائم نے فون ایک طرف رکھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر زرنین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرکشش مگر شناسا سنجیدگی تھی جو زرنین کو کافی شاپ میں پریشان کر گئی تھی۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ دائم نے اس طرح سوال کیا جیسے وہ دونوں دوست ہوں۔ میڈم صوفیہ چونکی۔ ہاتھ؟ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ زرنین نے تیزی سے اپنا ہاتھ کوٹ کی آستین میں چھپایا۔ کچھ نہیں میڈم، بس وہ کافی شاپ پر کام کرتے ہوئے تھوڑا سا جل گیا تھا۔ اس نے ایک نظر دائم پر ڈالی جس میں واضح تنبیہ تھی کہ وہ مزید کچھ نہ بولے۔ دائم کے لبوں پر ایک بہت ہلکی سی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ آئی۔ اسے اس لڑکی کی یہ خاموش مزاحمت دلچسپ لگی۔ خیال رکھا کرو، دائم نے گویا ہوا میں کہا اور دوبارہ فون اٹھا لیا۔ اگر اس وقت المیر یہاں ہوتا تو دائم کو گھوریوں اور بہت سے القابات سے نواز چکا ہوتا۔ اس نے میڈم صوفیہ سے اجازت لی اور بغیر مڑے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ممی یہ کون ہے؟ دائم نے اس کو دور جاتا دیکھ کر پوچھا۔ نئی آئی ہے، بہت خاموش طبیعت ہے اس کی، اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے مختصر بتا کر اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔
سردیوں کی سنہری ململ جیسی دھوپ صحن میں پھیلی ہوئی تھی جو ہڈیوں میں سکون اتار دیتی ہے۔ رحاف کے گھر کا صحن اس وقت دھوپ سے روشن تھا۔ دیواروں کے ساتھ لگی رات کی رانی اور چنبیلی کی بیلیں سردی کی وجہ سے تھوڑی زرد ضرور تھیں مگر ان کی مہک فضا میں موجود تھی۔ کونے میں پڑے مٹی کے گملوں میں نارنجی رنگ کے گیندے کے پھول کھلے دھوپ سینک رہے تھے۔ صحن کے بیچوں بیچ بچھی چارپائی رحاف کی دادی بیٹھی تھیں جو بڑے اہتمام سے مالٹے چھیل رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اپنے زمانے کا کوئی قصہ سناتی جا رہی تھیں۔ اور پتر یقین کرو وہ بارات کیا تھی جسے کوئی میلہ ہو۔ تیرے ابا نے اس وقت 5 روپے کی آتش بازی کروائی تھی۔ پورا محلہ 3 دن تک گونجتا رہا تھا۔ دادی نے مالٹے کی ایک کاش منہ میں رکھی اور مزے سے آنکھیں موند لیں۔ چارپائی کے دوسرے کونے پر نصرت بیگم بیٹھی تھیں۔ ان کی گود میں ایک شوخ گلابی رنگ کا ریشمی دوپٹہ پھیلا ہوا تھا جس پر وہ بڑی نفاست سے سوئی دھاگے کے ساتھ سنہرا گوٹا ٹانک رہی تھیں۔ اماں اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے، نصرت بیگم نے دھاگا دانتوں سے توڑتے ہوئے کہا۔ میں تو بس یہ دوپٹہ رحاف کے لیے تیار کر رہی ہوں، اس کی شادی پر کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے یہ کوٹا کناری ملی ہے مجھے۔ انہوں نے حسرت سے دوپٹے کو دیکھا۔ اب بس کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے تو میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوں۔ اب یہ بات ادھوری تھی کہ باہر کا لوہے کا بھاری گیٹ زور سے کھلا۔ رحاف چنگھاڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، دوپٹہ کندھے سے ڈھلک کر بازو پر آ گرا تھا اور چہرے پر ایسا جلال تھا جیسے ابھی کسی کو بھسم کر کے آ رہی ہو۔ وہ دھپ سے دادی کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی اور مالٹا اٹھا کر ایک ہی بار میں ہڑپ کر گئی۔ ہائے ہائے، آرام سے کھا مرنی ہے، گلے میں پھنس جائے گا، دادی نے ہڑبڑا کر کہا۔ کیا ہوا ہے؟ پھر کسی سے سینگ پھنسا کر آئی ہے؟ رحاف نے مالٹا نکلا اور ایک لمبا سانس لے کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو دوپٹہ سی رہی تھیں۔ امی، رحاف نے اچانک نہایت سنجیدہ لہجے میں پکارا۔ ہاں بولو، نصرت بیگم نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے سرسری سا جواب دیا۔ آپ نے میرے جہیز کے لیے اب تک کتنے پیسے جوڑے ہیں؟ مطلب ٹوٹل کتنی جمع پونجی ہے آپ کے پاس؟ رحاف نے تیکھی نظروں سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ جہیز کے پیسوں کا تم نے کیا کرنا ہے؟ نصرت بیگم نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ بس یہ بتائیں کہ کچھ بڑی رقم ہے نا؟ رحاف نے چارپائی پر تھوڑا قریب ہوتے ہوئے اصرار کیا۔ وہ اصل میں ان پیسوں سے مجھے تھوڑے پیسے بلکہ تھوڑے زیادہ پیسے چاہئیں، مجھے ایک بہت ضروری قرضہ اتارنا ہے۔ نصرت بیگم نے دوپٹہ ایک طرف پٹکا اور حیرت سے منہ کھول لیا۔ قرضہ؟ کیسا قرضہ رحاف؟ کیا کر کے آئی ہے تو؟ امی، وہ ایک گاڑی لگ گئی ہے، اس کا بمپر ٹھیک کروانا ہے ورنہ وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ وہ انسان نہیں، وہ جن ہے، رحاف نے معصومیت سے سچ اگل دیا۔ نصرت بیگم کا رنگ غصے سے نیلا پیلا ہونے لگا۔ انہوں نے ایک پل لگایا صورتحال کو سمجھنے میں اور دوسرے ہی پل اپنی دائیں پاؤں کی چپل اتاری۔ اچھا، تو اپنے باپ بھائی کی جمع پونجی تو ان امیروں کی گاڑیوں کے بمپروں پر لگوائے گی؟ نہیں تجھ پر خدا کی مار، رک ذرا، تجھے میں پیسے دیتی ہوں۔ نصرت نے جیسے ہی چپل تانی رحاف کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آئی۔ امی سنیں تو صحیح، وہ بندہ، وہ واقعی ہٹلر ہے، وہ منہ سے آگ نکالتا ہے۔ مگر نصرت بیگم نے نشانہ پکا باندھا تھا۔ رحاف بجلی کی تیزی سے اچھلی اور صحن عبور کر کے سیدھی کمرے کی طرف بھاگی۔ چپل لکڑی کے دروازے سے ٹکرائی اور رحاف نے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ امی یاد رکھنا کل کو اگر مجھے اس نے پولیس کے حوالے کر دیا تو بھی تو آپ پیسے دیں گی، ابھی دے دیں۔ اندر سے رحاف کی آواز آئی۔ نصرت بیگم صحن میں کھڑی ہانپ رہی تھیں۔ اماں دیکھ رہی ہیں اس کو؟ میں یہاں اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے خواب دیکھ رہی ہوں اور یہ میرے خون کو جلا رہی ہے۔ دادی نے مسکراہٹ دبائی۔ بیٹھ جاؤ نصرت، مت تھکا خود کو، میں کروں گی بات، رحاف سے پریشان نہ ہو۔ دائم سیاہ سوٹ میں ملبوس میز کے ایک جانب بیٹھا نہایت سکون سے اپنی فائلز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے مصطفیٰ بیٹھے تھے جن کے چہرے کی سنجیدگی ان کی سخت کیریئر برسوں کی کاروباری سازشوں کا پتہ دیتی تھی۔ ان کے ساتھ ہی سدرا موجود تھیں جو اپنے نفیس ڈیزائنر لباس اور قیمتی زیورات میں ایک ایسی عورت لگ رہی تھیں جس نے جذبات کو بہت پہلے کہیں دفن کر دیا تھا۔ مسٹر دائم، آپ کی انویسٹمنٹ کی شرائط کافی دلچسپ ہیں، مصطفیٰ نے اپنی بھاری آواز میں گفتگو کا آغاز کیا، مگر ہماری کمپنی کسی ایسے پارٹنر کے ساتھ کام نہیں کرتی جو فیصلوں میں ضرورت سے زیادہ وقت لے۔ دائم نے قلم میز پر رکھا اور اپنی گہری نظریں مصطفیٰ پر جمائیں۔ تیزی اور جلد بازی میں فرق ہوتا ہے مسٹر مصطفیٰ، میں صرف ان پروجیکٹس میں انویسٹ کرتا ہوں جہاں بنیادیں مضبوط ہوں۔ بنیادیں مضبوط ہی ہیں، سدرا نے مداخلت کی۔ ان کا لہجہ ریشم کی طرح ملائم مگر کاٹنے والا تھا۔ مجھے پچھلے 2 کوارٹرز کی آڈٹ رپورٹس میں کچھ تضاد نظر آیا ہے، دائم نے فائل سدرا کی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ آپ کے فنانشل ہیڈ نے ان پر دستخط نہیں کیے؟ سدرا نے فائل پر نظر ڈالی اور پھر مصطفیٰ کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کی لہر دوڑی۔ وہ رپورٹس ابھی ریویو کے عمل میں ہیں، سدرا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مصطفیٰ نے کچھ ایڈجسٹمنٹس کروائی تھیں جن پر ٹیم کو کچھ تحفظات تھے۔ مصطفیٰ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ان کے ماتھے پر ابھری رگیں ان کے غصے کی گواہی دے رہی تھیں مگر وہ دائم کے سامنے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
ایڈجسٹمنٹ ضروری تھیں، بزنس میں ہر چیز کو بک کے مطابق نہیں چلایا جاتا۔ دائم نے اپنا آئی پیڈ لاک کیا۔ میرا طریقہ کار سادہ ہے، میں تب تک آگے نہیں بڑھتا جب تک تمام پارٹنرز ایک ہی صفحے پر نہ ہوں۔ اس نے اپنی چیزیں سمیٹی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، جب آپ کی انٹرنل ایڈجسٹمنٹس فائنل ہو جائیں تو ہم فائنل ڈرافٹ پر بات کریں گے۔ مصطفیٰ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم کل ڈنر پر بیٹھ سکتے ہیں میرے گھر پر، وہاں ہم ان باریکیوں کو سکون سے دیکھ لیں گے۔ گھر پر میں بزنس ڈسکس نہیں کرتا، دائم نے کوٹ سنبھالتے ہوئے بہت شائستگی سے معذرت کی۔ دفتر کی باتیں دفتر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ سدرا نے دائم کو جاتے ہوئے دیکھا، ان کے چہرے پر ایک ادھوری مسکراہٹ آئی جیسے وہ دائم کی اس کھری طبیعت کو سراہ رہی ہوں۔ مصطفیٰ اور سدرا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر الگ الگ دروازوں سے باہر نکل گئے۔ دائم کوریڈور میں چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس عالی شان دفتر اور ان لاکھوں ڈالرز کے سودوں کے پیچھے کتنی گھٹن اور نفرت چھپی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس گھٹن کا سب سے بڑا شکار وہ لڑکی ہے جس سے وہ کافی شاپ میں مل چکا ہے۔ ہاں بس کل سے بہت مصروف ہوں یار، ممی کو ہاسٹل سے ڈراپ کیا، پھر میٹنگز میں سوچ رہا تھا تمہیں فون کروں، تمہارا خود ہی فون آ گیا۔ نئے انویسٹر سے ملاقات ہوئی؟ المیر نے چند لمحوں کے لیے کی بورڈ پر انگلیاں روکیں۔ ہاں آج ہو گئی ہے، وہیں سے آ رہا ہوں۔ ڈیم اتنے خطرناک میاں بیوی ہیں، وہ بات پر طنز پتہ نہیں کیسے کر رہے تھے۔ دائم نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ معاشرے میں رہنے کے لیے ایسے بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، المیر نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا بتاؤ وہاں سب ٹھیک ہے؟ دائم نے کیفے میں قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس میری گاڑی ہٹ کر دی اس ایڈیٹ نے، المیر نے گہرا سانس لیا۔ کیا مطلب؟ تمہاری کار رہاف نے؟ او گاڈ، دائم ہنستا جا رہا تھا۔ میں کل سے اپنا کافی خون جلا چکا ہوں، اب زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، المیر بیزاری سے بولا۔ کیفے میں داخل ہوتے ہی وہی کافی اور پرانی کتابوں کی مانوس مہک اس کے استقبال کو تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے وہی لڑکی موجود تھی، آج وہ کافی مشین کے بجائے بہت انہماک سے ایک پرانی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ بے خیالی میں اپنے کٹے ہوئے بالوں میں تھا اور دوسرا کافی کے خالی مگ پر تھا۔ دائم نے اس لڑکی کو اس بار بغور دیکھا۔ المیر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ المیر کی آواز فون میں گونج رہی تھی، لیکن دائم نے کب فون کاٹا کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بال کندھوں تک کٹے ہوئے تھے اور ان کا رنگ چاکلیٹ ریڈ تھا جو کیفے کی مدھم روشنی میں کسی خاص شیڈ کی طرح چمک رہا تھا۔ چہرے پر فریکلز پھیلے ہوئے تھے جو اس کی سادگی میں ایک الگ سا دلکشی پیدا کر رہے تھے۔ آنکھیں گہری تھیں اور ان میں ایک ایسی اداسی جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی نہ کہ کم کر رہی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کی خوبصورتی اس کی خودداری اور اپنی ہی دنیا میں گم ہونے کے انداز میں زیادہ تھی۔ دائم کو دیکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شناسائی جھلکی جو دائم کو محسوس ہوئی تھی۔ زرنین نے بغیر کچھ کہے کتاب بند کی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ایسپریسو ڈبل شاٹ، دائم نے دوبارہ کل والا آرڈر دیا۔ زرنین نے صرف سر ہلایا۔ اس نے کافی مشین آن کی اور بغیر کسی غلطی کے اس بار بہترین کافی بنائی۔ اس کے ہاتھ اب اتنے نہیں لرز رہے تھے جتنے کل۔ دائم نے نوٹ کیا کہ اس کے ہاتھ پر اب بھی ایک ہلکا سرخ نشان تھا، شاید جلنے کی وجہ سے۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ دائم کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ زرنین نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی اظہار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا اور کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ دائم نے کافی کا سپ لیا۔ اس بار بہتر ہے، اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی نرمی تھی۔ زرنین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کاؤنٹر پر رکھی کتاب دوبارہ اٹھا لی۔ وہ ایک پرانی شاعری کی کتاب تھی جس کے حاشیوں پر پنسل سے کچھ نوٹس لکھے ہوئے تھے۔ دائم نے کچھ دیر اسے خاموشی سے کافی بناتے اور کتاب پڑھتے دیکھا۔ اسے اس لڑکی کی یہ تنہائی عجیب سی لگی، وہ اس ماحول میں جس سے پوری طرح جذب نہیں ہو رہی تھی، بلکہ خود کو ایک دیوار کے پیچھے چھپا کر بیٹھی تھی۔ دائم نے بلا داغے اور باہر نکلنے لگا۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زرنین اب بھی اسی طرح کتاب میں گم تھی، اس کے چاکلیٹ ریڈ بال روشنی میں کچھ اور نمایاں لگ رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا اور ناشتے کی میز پر ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ نذیر صاحب نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی ماں اور نزت کو دیکھا۔ آج شام کی تیاری رکھیے گا، ریحان کا فون آیا تھا، وہ اور مہرین آج واپس آ رہے ہیں، شام تک گھر پہنچ جائیں گے۔ رحاف ابھی تک آفس جانے کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، یہ سنتے ہی اچھل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی۔ ریحان کے واپس آنے کا مطلب تھا کہ اب آفس سے اس کی جان چھوٹنے والی تھی۔ ریحان بھائی آ رہے ہیں؟ مطلب میرا آفس کا آج آخری دن ہے؟ اس نے ایکسائٹمنٹ میں ناشتہ اتنی جلدی ختم کیا کہ سب اس کی خوشی پر حیران رہ گئے۔ اب جب تمہیں تھوڑا تجربہ ہو ہی گیا ہے نوکری کا تو ریحان سے کہتی ہوں وہ المیر سے مستقل جاب کی بات کرے تمہارے لیے۔ نصرت نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ رحاف کی خوشی کو ایک دم جھٹکا لگا۔ کیا امی، میں آپ کی سگی اولاد ہی ہوں نا، میں اس آفس میں اب کبھی نہیں جانے والی، جیسے میں نے وقت گزارا ہے میں ہی جانتی ہوں۔ فوراً کھڑی ہوئی اور اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ ان 20 دنوں میں وہ المیر کا کافی نقصان کر چکی تھی۔ گھر والے اس کی باتوں پر نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔
آفس پہنچتے ہی ریحاف کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے پورے آفس میں اعلان کر دیا تھا کہ آج اس کا یہاں آخری دن ہے۔ لنچ بریک ہوتے ہی اس نے سب کے لیے گرما گرم سموسوں کا انتظام کیا۔ یس فائنلی آزادی مبارک ٹو می۔ ریحاف نے سموسے کی پلیٹ ہوا میں لہرائی۔ آج کے بعد نہ کوئی ڈیڈ لائن، نہ کسی ہٹلر کی جلی کٹی باتیں، اور نہ ہی یہ بورنگ فائلز۔ پورے ہال میں شور تھا، کوئی ریحاف کو مبارکباد دے رہا تھا، کوئی اسے ابھی سے مس کر رہا تھا۔ خیر میں تو جا رہی ہوں اب، تم لوگ رہو اپنے باس کے ساتھ۔ کس قسم کا اتنا سائیکو انسان ہے یہ، اس کو گھر والے کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ میں تو تھک گئی ہوں، وہ کھاتے ہوئے نان سٹاپ بول رہی تھی۔ المیر کوریڈور کے کونے پر کھڑا تھا، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ اپنے بارے میں اس طرح کے القابات سن کر وہ واقعی سن ہوا تھا۔ اس کی نظریں ریحاف کے چہرے پر ہلکورے لیتے جھمکے اور اس کی والہانہ ہنسی پر ٹک گئیں۔ ریحاف نے اسے دیکھ کر ذرا بھی گھبرانے کے بجائے ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی اور چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کے بال آج کھلے تھے، کانوں میں جھمکے، ہلکا سا میک اپ۔ آج ریحاف واقعی خوبصورت لگ رہی تھی، یا شاید المیر آج کافی غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے لیے بھی ایک سموسہ بچا لیا ہے میں نے، ویسے بھی کل سے تو آپ کو میری شکل دیکھ کر اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ المیر چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اس نے نہایت نفاست سے پلیٹ پیچھے کی اور ریحاف کی آنکھوں میں جھانکا۔ آفس کو مچھلی منڈی بنانا ضروری ہے؟ المیر کی آواز دھیمی تھی۔ ریحاف مسکرائی۔ پتہ نہیں بات بات پر آج کیوں مسکرا رہی تھی۔ المیر نے نظریں پھیر لیں۔ سر چاہے ہمارا یہ وقت اچھا نہیں گزرا، آپ نے مجھے بہت تنگ کیا، لیکن اب میں اتنا تو کر سکتی ہوں کہ آپ کو جاتے جاتے کچھ کھلا دوں۔ میں جا رہی ہوں، اب تو خوش ہو جائیں، ریحاف نے شوخی سے کہا۔ المیر نے ایک پل کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر واپس پلیٹ میز پر رکھی اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ خوشی اور سکون میں فرق ہوتا ہے ریحاف۔ خیر یہ گن صاف کرو اور میرے کیبن میں آؤ۔ پینڈنگ فائلز کا کیا کرنا ہے وہ آزاد ہونے سے پہلے بتا کر جاؤ۔ جاتے جاتے بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے۔ آ رہی ہوں، وہ المیر کے سامنے سے گزرنے لگی، مگر ریحاف کا پاؤں اپنے ہی دوپٹے میں پھنس گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور سیدھی المیر کے سینے سے جا ٹکرائی۔ المیر نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے بازوؤں سے تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے پورا ہال خاموش ہو گیا۔ سب لوگ گویا سانس روکے یہ منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ ریحاف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور المیر کی نظریں پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں اتریں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، ایک گہرا سمندر تھا جو اسے جیسے نگل لینا چاہتا تھا۔ اگر کہا جائے کہ المیر فائق کے چاروں شانے جت ہونے والے تھے تو غلط نہیں ہے۔ بے وقوف لڑکی، جا رہی ہو یا ہڈیاں توڑوانے کا ارادہ ہے؟ المیر نے اسے جھٹکے سے سیدھا کیا۔ ریحاف فوراً سیدھی ہوئی، سب کی نظریں خود پر پا کر اس نے وہاں کھڑے سب لوگوں کو گھوری سے نوازا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ یہ سب کیا تھا؟ ریحاف چاہتے ہوئے بھی لہجے کو مضبوط نہیں کر پا رہی تھی۔ تم گرنے والی تھی، تمہیں تو میرا مشکور ہونا چاہیے، میں نے بچایا ورنہ ابھی لنگڑا کر چل رہی ہوتی۔ کیوں بلایا مجھے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی المیر ہنوز اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کل آفس آؤ گی؟ اس نے شاید یہ پوچھتے ہوئے خود سے نظر چرائی تھی، لیکن اب اس کی نظر کا مرکز ریحاف تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ریحان بھائی کل آ رہے ہیں اور اب مجھے جانا ہی ہے، اس نے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ المیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی۔ آج ڈنر پر چلو گی؟ میں تمہیں اچھے طریقے سے یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں یاد رہے۔ اس سے پہلے ریحاف کچھ بولتی، وہ اپنی بات مکمل کر کے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اسے یہ بھی بولنا چاہیے تھا کہ وہ اس کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ چاہے اس کے آفس سے اس کے ماحول میں ان فٹ تھی، لیکن وہ حد ہوتی تھی تو وہ مسکراتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا شور اس کو کچھ دیر کے لیے انسان بنا دیتے تھے۔ وہ اتنا کبھی نہیں بولا تھا جتنا ان 20 دنوں میں ریحاف کی وجہ سے بول چکا تھا۔ اس کا غصہ، اس کی بدتمیزی، جو بھی تھا وہ المیر کو بولنے پر مجبور کرتا تھا، اور وہ کوشش کرتا کہ وہ بولے اور وہ اسے اور تنگ کرے۔ ویسے تو میں بہت مصروف ہوں، لیکن چونکہ آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو چلوں گی، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ انگلی ٹھوڑی پر رکھ کر بولی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم اب میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ لیکن ظاہر ہے تمہیں نہیں لگے گا، تو بولو شرائط، اگر مجھے ٹھیک لگی تو ٹھیک، ورنہ… سن تو لیں پہلے، ریحاف فوراً سے بولی۔ کیا پتہ ہٹلر کا نانا انکار کر دیتا۔ المیر نے عبروج کھا کر بولنے کا کہا۔ میری پسند کی جگہ پر جائیں گے اور اس دوران آپ نارمل انسان رہیں گے، غصہ نہیں کریں گے اور آفس کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر منظور ہے تو بتا دیں، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ مشکل ہے، لیکن چونکہ تم جا رہی ہو اور بقول تمہارے اب ہم نہیں ملنے والے تو کوشش کر سکتے ہیں۔ ریحاف نذیر آج تیار رہنا، شام کو میسج کروں گا، آ جانا۔ ریحاف تو اپنی حیرت جتنی چھپاتی اتنا ہی کم تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ تو؟ ریحاف سوری جا رہی ہوں۔ وہ فوراً آفس سے باہر آئی، سب سے ملی، اور 20 دن کے بعد وہ آج اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہی تھی، کبھی دوبارہ نہ آنے کے لیے۔ رات کی سیاہی اور فروری کی یخ بستہ ہواؤں کا راج تھا۔ زرنین کیفے سے نکلی تو اس کا وجود تھکن سے چور تھا، مگر ذہن میں مچلی ہلچل اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ ابھی بیڈ فورڈ ایونیو کی ایک سنسان گلی سے گزر رہی تھی کہ اسے کوٹ کی جیب میں فون لرزنے لگا۔ اسکرین پر ممی کا نام دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔
تم کہاں ہو زرنین؟ سدرا کی آواز فون کے اسپیکر سے کسی نشتر کی طرح نکلی۔ میں ابھی تمہارے کمرے میں گئی تھی، وہاں تمہارا آدھا سامان غائب ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے کیا؟ ممی، میں نہیں رہنا چاہتی اس گھر میں۔ آپ اور ڈیڈی گھر نہیں ہوتے، میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے وحشت ہوتی ہے وہاں۔ مجھے اس کھوکھلی زندگی سے نجات چاہیے، میں نہیں آؤں گی۔ زرنین نے آنسوؤں کو حلق میں اتارا۔ کھوکھلی زندگی؟ سدرا نے کہکا لگایا۔ جس عیش و عشرت میں تم پلی بڑی ہو وہ تمہیں کھوکھلاہٹ نظر آتا ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو ہاسٹل کے کسی تنگ کمرے میں رہ کر تم بہت سکون سے رہ سکو گی؟ تم ایک اوسط درجے کی لڑکی ہو زرنین، جس کے پاس اپنی کوئی پہچان نہیں اور نہ دماغ۔ اس عیش و عشرت کے بغیر تم سڑک کے کسی کونے میں پڑی مری ہوئی ملو گی اور کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ تم صرف مصطفیٰ اور سدرا کی بیٹی ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ ہی کوئی پہچان۔ میری اوقات آپ لوگوں نے کبھی بننے ہی نہیں دی۔ زرنین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں آپ لوگوں کے لیے کبھی اہم نہیں رہی، میں ایک انوانٹڈ چائلڈ ہوں۔ میرے ماں باپ مجھے اس دنیا میں صرف اس لیے لائے تاکہ میں نینی کے ہاتھوں میں پلوں، اور میرے ماں باپ پیسہ بنانے کی مشین بنے رہے۔ مجھے گھٹن ہوتی ہے اس زندگی سے۔ وہ رو رہی تھی۔ گھٹن؟ سدرا کا لہجہ زہریلا ہو چکا تھا۔ تمہارا باپ اگر سن لے نا کہ تم کس تھرڈ کلاس جگہ رہ رہی ہو تو وہ تمہیں نیو یارک کی سڑکوں سے اٹھوا کر کہیں دفن کروا دے گا۔ تم ایک بوجھ ہو زرنین، میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تم ہمیشہ سے غلطی تھی اور آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک ناکام انسان ہو۔ واپس آؤ ورنہ میرے لیے تم مر چکی ہو، اس سے پہلے تمہارے باپ کو پتہ چلے اور وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے جو تم برداشت نہ کر سکو۔ بہتر ہے کل مجھے گھر نظر آؤ۔ سدرا کی تلخ باتیں، ان کی چیختی ہوئی آواز ایک دم زرنین کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون بند کر دیا اور اسے سڑک پر گرا دیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے فضا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ اس کا سانس حلق میں اٹکنے لگا، سینے پر ایک بوجھ سا آن پڑا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سڑک پار کرنے لگی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونج رہی تھی، تم ایک بوجھ ہو، تم ہمیشہ سے غلطی تھی۔ اسی لمحے کالی مرسیڈیز تیزی سے موڑ موڑتی ہوئی آئی۔ زرنین بدحواسی میں سیدھی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس نے ایک دم زور سے چیخ ماری۔ بریک لگنے کی دلخراش آواز گونجی، ٹائروں سے نکلنے والے دھوئیں اور سڑک کی رگڑ نے فضا میں ایک تلخ مہک بھر دی۔ دائم نے عین وقت پر بریک ماری تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس کا لہجہ غصے سے بھرا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے لڑکی پر پڑی اس کے الفاظ حلق میں جم گئے۔ یہ وہی کافی شاپ والی لڑکی تھی، مگر اس وقت وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی اور اپنے سینے کو ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تیزی سے ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور ان میں ایک وحشت تھی۔ دائم کو سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ ایکسیڈنٹ کا خوف نہیں تھا، یہ پینک اٹیک تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا، مگر اسے چھونے سے گریز کیا۔ سانس لو، میری طرف دیکھو، میری آواز سنو۔ دائم کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا اور نرم تھا۔ میرا نام دائم ہے، تم محفوظ ہو، صرف سانس لو۔ زرنین کا وجود لرز رہا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اسے بس وہ بوجھ والا لفظ ڈبو رہا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر دائم کے کوٹ کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں اتنی شدت تھی کہ دائم کو اس کی تکلیف اپنے بازو پر محسوس ہوئی۔ میں بوجھ نہیں ہوں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ دائم نے خاموشی سے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور اس کے سامنے کی۔ پانی پیو، آہستہ آہستہ۔ کچھ منٹ گزرے تو زرنین کی سانسوں کی رفتار ہموار ہوئی۔ اس نے حقیقت کی دنیا میں واپسی کی تو سامنے دائم کا فکر مند چہرہ پایا۔ اسے احساس ہوا کہ سڑک کو بیچوں بیچ کسی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ آئی ایم سوری، میں دیکھ نہیں سکی۔ زرنین نے گرتے پڑتے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں ابھی تک ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دائم نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر روک لیا۔ گاڑی کی فکر چھوڑو، تم اس حال میں اکیلی نہیں جا سکتی، بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، ہاسٹل قریب ہی ہے۔ زرنین نے اپنی آواز کو سنبھالا، مگر اس کی آنکھوں میں جمی وحشت ابھی باقی تھی۔ اس نے سڑک سے اپنا ٹوٹا ہوا فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین کافی ٹوٹ چکی تھی، بالکل اس کی ہمت کی طرح۔ میں کوئی سوال نہیں کر رہا، دائم نے بہت دھیمے سے کہا، صرف ایک انسانی ہمدردی کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ زرنین نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دائم کی آنکھوں میں کوئی طنز نہیں تھا، صرف ایک خاموش یقین تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مڑی اور تیز قدموں سے سڑک کی دوسری طرف بڑھ گئی۔ دائم وہیں کھڑا رہا جب تک وہ اندھیرے میں غائب نہیں ہو گئی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ کسی بہت بڑے نفسیاتی صدمے سے گزر رہی ہے۔ امی، میرا خصہ نہیں مل رہا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ رہاف کانوں میں جھمکے ڈالتے ہوئے بولی۔ تم کھانا کھانے ہی جا رہی ہو نا؟ نوزت نے ایک بار پھر اس کی بھرپور تیاری پر سوال اٹھایا۔ کہاں اتنا تیار ہوں امی، دیکھیں آج میں بہت خوش ہوں، مجھے تیار ہونے دیں۔ سامنے رکھے ہیں تمہارے خصے، تیار ہو کر جلدی آؤ، تمہارے ابو تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ لیکن سر المیر کہہ رہے تھے وہ لینے آئیں گے، رہاف نے کاجل کی باریک لکیر کھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ المیر تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ سچ بتاؤ، تم نے دوبارہ کوئی نقصان تو نہیں کیا جو وہ گھر آ رہا ہے؟ نصرت بیگم نے دوبارہ تفتیش شروع کر دی۔ میری پیاری امی اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ تیار ہو کر رہاف نیچے آئی۔ کالے رنگ کی لمبی گھیردار فراک کے ساتھ سنہری رنگ کا خصہ
پہنے وہ تیار تھی۔ نصرت بیگم اور دادی نے اس کی فوراً نظر اتاری۔ نصرت نے فوراً دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکیں۔ امی، دادی، میں جنگ پر نہیں جا رہی۔ ریحاف کا فون بجا۔ سر آ گئے ہیں، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ باہر بھاگی۔ سعدیہ المیر کے کمرے میں آئیں۔ تیار ہو گئے؟ سمجھ نہیں آ رہا کیا پہنوں۔ وہ وارڈروب کے سامنے کھڑا تھا۔ سعدیہ آگے بڑھیں اور کالے رنگ کی شلوار قمیض نکالی۔ یہ پہنو میرا بیٹا، اس میں بہت ہینڈسم لگتا ہے۔ المیر کے کان سرخ ہوئے۔ امی، آپ کو ہینڈسم لگتا ہوں صرف۔ سعدیہ اس کے انداز پر مسکرائیں۔ تو کیا نہیں لگتے ہینڈسم؟ اگر کسی کو امپریس کرنے جا رہے ہو تو یہ پہن کر جاؤ، اچھا اثر پڑے گا۔ نہیں نہیں، کسی کو امپریس نہیں کر رہا، وہ تو بس… میں خوش ہوں المیر، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر واقعی تم کسی کو پسند کرتے ہو تو مجھے بتانا، میں جاؤں گی۔ میرے بیٹے کا خوشیوں پر پورا حق ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ المیر گاڑی کے باہر کھڑا تھا۔ ریحاف تیزی سے باہر آ رہی تھی۔ المیر فون پر جھکا تھا۔ ایک دم سر اٹھایا تو اس کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ایک لمحے کو ٹھٹکی تو ریحاف بھی تھی۔ المیر تو بہت مختلف لگ رہا تھا۔ کہاں 3 پیس پہننے والا سیاہ شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہنے نظر آ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ المیر نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ اندرون جانا ہے، ریحاف نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے کہا۔ اندرون؟ المیر نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہاں اس وقت دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کوئی ایسا پرسکون گوشہ ہے جہاں ہم ڈھنگ سے بیٹھ سکیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اس کی نظریں لاشعوری طور پر ریحاف کے جھمکوں پر ٹھہری جو اس کی گردن کے پاس سرک رہے تھے۔ اس نے فوراً نظریں جھکا کر سامنے سڑک پر جما دیں۔ المیر نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور خاموشی سے سڑک پر بڑھا دی۔ اس کے سیاہ شلوار قمیض اور بازوؤں پر چڑھی آستینیں اس کی شخصیت کو ایک ایسا روپ دے رہی تھی جو ریحاف نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ریحاف خاموشی سے کھڑکی سے باہر بدلتے مناظر کو دیکھ رہی تھی مگر اسے شدت سے احساس تھا کہ المیر کی نظریں وقفے وقفے سے اس کے ساکت چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ گاڑی اندرون لاہور کی تنگ گلیوں کی طرف مڑ گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے ریحاف کی آنکھوں کی چمک بڑھتی کر اتنا ہجوم دیکھ کر المیر کے ماتھے پر شکن آنے لگے۔ ریحاف ایک پرانے اسٹال کے پاس رک گئی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت ٹھپے والی روایتی مہندی لگا رہی تھی۔ سر رکیں، مجھے یہ مہندی لگوانی ہے۔ اس سے پہلے کہ المیر کچھ کہتا وہ پیڑھی پر بیٹھ چکی تھی۔ ریحاف، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ المیر نے گھڑی دیکھی مگر ریحاف کہاں سننے والی تھی۔ بوڑھی عورت نے لکڑی کا نقش و نگار والا ٹھپا مہندی میں ڈبویا اور ریحاف کی ہتھیلی پر جیسے ہی رکھا، پیچھے سے آنے والے کسی راہگیر کا ریحاف کو دھکا لگا۔ ریحاف کا توازن بگڑا اور وہ پیچھے کھڑے المیر کی طرف گرنے ہی لگی تھی کہ المیر نے ایک دم اسے تھاما۔ اس کے مضبوط بازو ریحاف کے گرد حصار بن گئے اور ریحاف کی تازہ مہندی لگی ہتھیلی ہوا میں ہی تھی کہ المیر نے اپنا پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ آگے کر کے اس کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ کی پشت پر روک لیا۔ اسٹوپڈ، دیکھ کر چلو، المیر نے اس لڑکے کو غصے سے کہا۔ اس ہجوم میں ریحاف کی بے فکری المیر کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ ریحاف گردن گھما گھما کر ہر دکان اور روشن دریچے کو دیکھ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ہجوم اسے کسی بھی وقت دیوار سے لگا سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک تنگ موڑ مڑنے لگے جہاں لوگوں کی آمد رفت زیادہ تھی۔ اچانک سامنے سے آنے والے ایک تیز رفتار لڑکے کا کندھا ریحاف سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ المیر نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اپنا ہاتھ ریحاف کے کندھے کی کٹ بلند کی اور اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ اس کے بازو کا ایک مضبوط حفاظتی دائرہ اب ریحاف کے گرد تھا۔ اس کا چوڑا سینہ ریحاف کے لیے ایک ایسی دیوار بن گیا جس نے ہجوم کو ہر دھکے کو اپنے اوپر روک لیا۔ ریحاف کا سانس ایک پل کے لیے تھم گیا۔ اسے اپنے سر کے اوپر المیر کے بازو کی موجودگی اور اس کے وجود سے آتی کلون کی مہک شدت سے محسوس ہوئی۔ اپنے آس پاس دیکھ کر چلو ریحاف، تم اس وقت میرے پاس امانت ہو، میں کوئی نقصان نہیں چاہتا تمہارا۔ المیر کی آواز اس کے کان کے بالکل قریب سے آئی، دھیمی، بھاری اور حد درجہ سنجیدہ۔ ریحاف نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ المیر کے چہرے پر اس وقت رعب نہیں تھا بلکہ ایک مردانہ وجاہت نظر آ رہی تھی جو اس کو ہر طرح سے محفوظ رکھ رہا تھا۔ ریحاف نے کچھ کہنا چاہا مگر المیر نے اس کا بازو نہیں ہٹایا۔ وہ اسے اسی حصار میں لیے ہجوم سے نکل کر آگے آیا۔ اندرون لاہور کی خوشبوؤں اور بادشاہی مسجد کے بلند و بالا میناروں کے سائے میں حویلی کی چھت پر بیٹھے المیر اور ریحاف کا یہ منظر کسی خواب جیسا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ریحاف کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سر، ریحاف نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، میں نے ان 20 دنوں میں آپ کو جتنا برا کہا ہے شاید ہی کسی اور کو کہا ہو، لیکن میں نے سوچا تھا میں آپ کو کبھی مس نہیں کروں گی۔ ریحاف نے پلیٹ میں کباب رکھتے ہوئے کہا، لیکن آج اس ماحول میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ المیر نے نوالہ لیا اور اسے دیکھنے لگا، شاید یا واقعی؟ واقعی، لیکن صرف آج کے لیے۔ ریحاف نے جلدی سے تصحیح کی، کل سے تو آپ وہی ہٹلر ہوں گے اور میں اپنی دنیا کی ملکہ۔ ملکہ بننے کے لیے کسی سلطنت کی ضرورت ہوتی ہے ریحاف، اور تمہاری سلطنت شاید اسی آفس سے شروع ہوتی تھی جسے تم چھوڑ رہی ہو۔ ریحاف نے ایک بڑا نوالہ توڑ کر سامنے کیا، واقعی میں آپ کو میرے جانے کا دکھ نہیں ہے؟ اس نے مہندی والا ہاتھ ہلایا۔ المیر نے نفی میں گردن ہلائی، اس کی نظر اس کے ہاتھ کی مہندی پر اٹکی جو اس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی کو اپنے کیبن میں بیٹھ کر فائلز پر پھول بنانے کی اجازت دیتا ہوں، یا ہر کسی کی بدتمیزی پر صرف اسے کیبن میں آؤ کہہ کر چھوڑ دیتا ہوں؟
رحاف نے نظریں چرائی، اس کے گالوں کی سرخی اب رات کی روشنی میں بھی نمایاں تھی۔ وہ جانتی تھی المیر کو زج کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی، لیکن وہ ہر بار اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ 8 بجنے والے تھے، کھانا کھا لیا گیا تھا۔ سر آپ کی گاڑی کو نقصان میں کیسے بھروں؟ وہ بہت مہنگی ہے اور امی مجھے پیسے نہیں دے رہی۔ میں نے ان سے اپنے جہیز کی رقم بھی مانگی لیکن انہوں نے نہیں دی، رحاف نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا۔ المیر نے ایک شوقی نظر اس پر ڈالی۔ جہیز؟ واٹ؟ مجھے نہیں پتا کہ مس رحاف آپ واقعی میں ایسی ہیں یا بنتی ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں شرمندہ تھی، آپ کا نقصان پورا کرنا چاہتی تھی۔ بھول جائیں، ہو گیا ہے ٹھیک، وہ کار ہی تو تھی، مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ رحاف نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ صرف کار؟ اب چلو دیر ہو رہی ہے، المیر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد رحاف کی توجہ دکانوں کی رنگینیوں کی طرف گئی۔ اسی چہل قدمی میں اس کا لمبا ریشمی دوپٹہ اس کے شانے سے ڈھلک کر زمین کو چھونے لگا۔ وہ بے خبری میں چلتی جا رہی تھی جبکہ اس کا سیاہ دوپٹہ زمین پر لہراتا جا رہا تھا۔ المیر کی نظر نیچے پڑی، وہ جھکا اور نہایت نفاست سے رحاف کا لمبا دوپٹہ زمین سے اٹھا لیا۔ رحاف کو جیسے ہی پیچھے سے کھچاؤ محسوس ہوا، وہ چونک کر مڑی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں جیسے حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ المیر اس کا دوپٹہ ہاتھ میں تھامے اس کے بالکل پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں دوپٹہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اب بھی اسے ہجوم سے بچا رہا تھا۔ سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیں مجھے، رحاف نے ہکلا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ چلو تم، المیر نے دوپٹے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے واپس دینے کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب سنبھالا نہیں جاتا تو کیوں لیا ہے؟ چپ چاپ چلو۔ رحاف خاموش ہو گئی مگر اس کے چہرے پر جو سرخی پھیلی تھی وہ قلعہ لاہور کی دیواروں پر پڑتی زرد روشنی سے بھی زیادہ گہری تھی۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور المیر اس کے پیچھے اس کا دوپٹہ تھامے اسے دنیا کی نظروں سے محفوظ کیے ہوئے تھا۔ وہ قلعہ لاہور کے شیش محل کی طرف آئے۔ وہاں کا جادو ایسا تھا کہ رحاف سب بھول کر ان ہزار آئینوں کے سحر میں کھو گئی تھی۔ اس نے اپنے فراق کا گھیر سنبھالا اور موسیقی کی مدھم دھن پر آہستہ آہستہ گھومنے لگی۔ شیشوں میں رحاف کے ہزاروں عکس لہرا رہے تھے۔ المیر ایک ستون سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ رحاف گھومتے گھومتے اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ سر دیکھیں، ان آئینوں میں کتنی ساری نظر آ رہی ہوں۔ وہ ہنسی۔ المیر نے ایک قدم قریب کیا۔ شیشوں میں اب ان دونوں کا عکس ایک ساتھ نظر آ رہا تھا۔ تم ہزاروں ہو سکتی ہو رحاف، مگر میرے لیے تم صرف وہ ایک ہو جو اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ آج کے بعد تم یہاں نہیں ہوگی۔ المیر کی آواز اب کافی دھیمی تھی، مگر یاد رکھنا یہ قلعہ، یہ شیشے اور یہ المیر فائق تم سے کبھی آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ رحاف کا سانس رک گیا۔ وہ المیر کی آنکھوں میں وہ سب دیکھ رہی تھی جو شاید الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے قلعے کی فصیل کی طرف مڑ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ تو یہاں آزاد ہونے آئی تھی، مگر اپنی روح کی آزادی تو شاید ان شیشوں کے بیچ المیر کی نظروں کی اس مہر میں چھوڑ آئی ہے جو اس کی ہتھیلی سے ہوتی ہوئی المیر کے ہاتھ تک جا پہنچی تھی۔ رحاف گھر تو پہنچ گئی تھی مگر اس کا وجود ابھی بھی قلعہ لاہور کی ان خنک راہداریوں اور المیر کی ان گہری باتوں میں قید تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور بغیر لائٹ جلائے بیڈ پر گر گئی۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ المیر نے سچ کہا تھا، کچھ شور ایسے ہوتے ہیں جن کے ختم ہونے پر خاموشی خوفناک لگنے لگتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ اندھیرے میں بھی اسے المیر کے ہاتھ کا لمس محسوس ہو رہا تھا جب اس نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ پاگل انسان، وہ بڑبڑائی۔ اس کی آواز میں بے چینی تھی، وہ عجیب کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج وہ بہت خوش ہوگی، وہ ناچے گی گائے گی، المیر سے جان چھوٹ گئی، مگر یہ کیا؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک بھاری بوجھ۔ دوسری طرف رات کا پچھلا پہر تھا اور فضا کی خنکی المیر کے وجود کو چھو کر گزر رہی تھی۔ وہ اپنے وسیع سبزہ زار میں درختوں کے سائے تلے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آسمان پر ستارے سجے تھے مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ المیر نے اپنی ہتھیلی پلٹ کر دیکھی جہاں مہندی کا وہ نقشہ کسی زرد ہوتے پتے کی مانند منتھب پڑ رہا تھا، مگر اس کی روح پر چھپی عبارت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ واضح تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک طویل بوجھل سانس لی اور سر پیچھے کی طرف گرا دیا۔ تعجب ہے، ضبط کا وہ زوم جو برسوں کی ریاضت کا حاصل تھا، ایک نوآدر شوق کے سامنے اس قدر ہیچ ثابت ہوا۔ وہ لڑکی جس کا وجود میرے نزدیک محض ایک طلاتم بے معنی تھا، آج اس کی دوری میرے گرد ایک حبس بے پناہ بن کر چھا گئی ہے۔ میں نے عمر بھر اس گوشۂ تنہائی کی ستائش کی، مگر آج یہی تنہائی مجھ پر ایک عذاب مسلسل کی طرح نازل ہو رہی۔ اس نے آنکھیں مون لیں تو رحاف کا وہ سیاہ پوش پیکر، اس کے جھمکوں کی وہ تھرک اور اس کے سنہری کھسے کی چاپ چشمِ تصور میں لہرانے لگی۔ کیفیت دل عجب ہے کہ جس شخص گریز کو میں نے اپنی بقا تصور کیا تھا، اب اسی کی جستجو میری ذات کا واحد محور بن چکی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میں سنگ مرمر کی ایک بے حس سل ہوں۔ کاش اسے ادراک ہوتا کہ اس سنگ گراں کے بطن میں اضطراب کا ایک بحر بے کراں موجزن ہے۔ اس کی وہ نگاہیں اور وہ جرأتِ تکلم جس نے میری خاموش سلطنت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ ہوا کی ایک لہر رات کی رانی کی خوشبو لے کر آئی تو المیر کے لبوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔
عشق شاید اسیری دوام کا وہ عنوان ہے جسے ہم نادانی میں رہائی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میں جو ہمیشہ اپنی خود سری پر نازاں رہا، آج ایک ایسی قید بامشقت کا آرزومند ہوں جس کا زندان اس کی یادوں کے حصار سے عبارت ہو۔ وہ چلی گئی ہے مگر اپنی ذات کا وکس چھوڑ گئی ہے جو شیش محل کے آئینوں سے نکل کر اب میری سوچ کے ہر گوشے میں منعکس ہو رہا ہے۔ المیر فائق، تو بالآخر تم ہار گئے۔ تم کہتے تھے کہ تم محبت نہیں کر سکتے لیکن تم نے کر لی۔ رات ڈھل رہی تھی مگر اس کے اندر کی بے چینی کسی نئی صبح کی نوید دے رہی تھی۔ وہ ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ وہ تو بس اس سحر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ ایک امانت کی طرح مقید ہو چکا تھا۔